تعالیٰ نے بھیجا. تو یہ انسان کے امتحان ہوتا ہے، اس لیے بندے کو احانت نہیں کسی کی کرنی چاہیے. آج سب سے پہلے عقیدہ پڑھتے ہیں. ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. ہم نے پڑھ لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ذریعے وسیلہ پکڑنا. ٹھیک ہے، وسیلہ پکڑنا. یہ جو اسماء حسنہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، یہ کتنے ہیں؟ یعنی یہ اللہ کے صفاتی نام. تو اللہ کے صفاتی نام صرف 99 صفتیں ہیں، اللہ کی زیادہ. اس کی دلیل کیا ہے؟ وَأَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ. اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں ہر اس نام کے ذریعے جو تیرے لیے سمیتہ بنفسک، کہ تو نے اپنا نام لیا یا کسی کتاب میں اتارے یا لوح محفوظ میں محفوظ کیا. ٹھیک ہے، تو اللہ کے اسماء جو ہیں وہ 99 سے زیادہ. اور اس حدیث میں جو ذکر ہے، مطلب یہ ہے کہ اتنے ناموں کے ذریعے آپ اللہ کو پکاریں گے، ان ناموں پر غور و فکر کریں گے، تو آپ کی اللہ تعالیٰ کے بارے میں معرفت بڑھ جائے، اللہ کے ساتھ محبت بڑھ جائے، اللہ کی حیبت تمہارے دلوں کے اندر زیادہ آ جائے. مطلب یہ ہے. تو نتیجہ تن نتیجہ دن کیا ہے کہ انسان جنت میں چلا جائے. تو اللہ کے ناموں کے ذریعے. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ کیا اسماء حسنہ کو ویسے پڑھنا یا اللہ یا کریم یا ایسے ذکر نہیں. علماء کہتے ہیں کہ ان کے ذریعے بندہ دعا مانگے، غور و فکر کرے اور دعا مانگے. ٹھیک ہے، ان کے ذریعے غور و فکر. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ مثال کے طور پر دعا مانگنا چاہتے ہیں بڑی پریشانی میں، تو سب ناموں کے ساتھ یا کہتے ہیں، یا اللہ یا کریم یا رحمان یا، حتیٰ کہ 99 تک پہنچ جائے مثال کے طور یا اس سے زیادہ تک. ٹھیک ہے، پھر یا اللہ یہ میرا مسئلہ حل کر، یہ میری پریشانی دور کر. سمجھ آ گئی نا؟ خالی جو ہے، میں نے پوچھا تھا مشائخ سے، سعودی عرب کے جو مشائخ ان سے، شیخ حبیب مدخلی، ان کے محمد مدخلی تھے مدینے کے آپ، کہ پہلے میں بھی ایسے ہی کرتا کہ اس کی تسبیح کرتے تھے. تو میں نے یہ سمجھا کہ تسبیح، کہتے کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ آپ نے اس کی تسبیح کی. مراد یہ ہے کہ ان ناموں پر غور و فکر کر کے آپ یا قادر یا قدیر یا مقتدر، کیسے قادر ہے اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، قرآن میں ان کے واقعات ہیں، ویسے انسانوں کے واقعات ہیں. آپ دیکھیں، اور قدیر کا یہ دیکھیں ترکی میں جیسے ہوا ہمارے سامنے، اور یہ زلزلے کی کیفیت اللہ نے بتا دیا کہ انسان تو کچھ بھی نہیں، اور نعمت بھی بتا دی کہ تو جو رات کو آرام سے سوتا ہے، دنیا میں بڑے آرام سے میری نعمت دے، تو کتنی نعمتوں میں پڑا، اور میں جب چاہوں یہ نعمتیں چھین بھی لوں. ٹھیک ہے، تو یہ قادر قدیر یہ سارے، تو اس طرح اللہ تعالیٰ کے نام لے کے بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور خالی بات کیا کرتے کہ خالی نام دکانوں پہ لگا دی، بس پڑھنا نہیں منہ سے، یہ ہے. فَادْعُوا بِهَا، یہ امر ہے، اس کے ذریعے دعا مانگو. تو عادت، اور یہ یاد کرنے چاہیے، حفظ کرنے چاہیے یہ نام جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے. کتنے ہیں کہ پیسے برکت فرمایا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرتے. لیکن بعض علماء نے جو شمار کیا، اس سے بھی زیادہ اللہ کی صفتیں نکلی. اللہ کی صفتیں تو بے شمار. دوسرا ہے عمل صالح کے ذریعے وسیلہ پکڑنا. انہوں نے کہا کہ جیسے ایک صحابی سے آپ کا کہنا جنہوں نے آپ کی رفاقت جنت میں چاہی تھی، اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، فرمایا کہ تم اپنے بارے میں میرا تعاون کرو کثرت سجود سے، یعنی تم میری مدد کرو، میرا ساتھ تعاون کرو بہت زیادہ سجدے کرتے. اور اس کا پس مختصر سا بتا دیتا کہ ربیع اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، باہر سے آئے تھے اور علم حاصل کرنے کے لیے، یہ صحابہ صفہ میں. اور پھر وہ رات کو انہوں نے خود اپنے آپ نے ڈیوٹی لگوا لی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہتے کہ میں پانی لے کے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں بھی باری ہوتی وہاں میں بیٹھا رہتا. آپ دیکھیں گرمی کا موسم، سردی کا موسم، اللہ اکبر. تو پھر آپ جب اٹھتے اور آپ کا گھر ایسا نہیں کہ بہت بڑا محل بیٹھک یہ مسئلہ نہیں، ایک ہی گھر، ہر گھر میں ایک ہی کمرہ ہوتا، تو بیٹھک پوٹک نہیں تھی آپ صلوات اللہ علیہ. تو آپ کو کوئی ضرورت پڑے نہ، ٹوٹیوں میں پانی تھا، بلدیہ کا پانی، یہ سارے باہر سے لانے پڑتے تھے. تو میں رکھ کر کے ضرورت پڑی آپ کو تو یہ لوٹا اٹھا کے وضو کرایا تھا. تو جب کافی عرصہ گزر گیا نا، تو رات کا وقت تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے تھے، تو آپ کے دل میں اللہ نے ڈالی بات، اس کے عمل کی محبت اخلاص بندہ ڈالتا ہے نا، تو چہرے کی حرکات بھی بتا دیتی ہیں کہ کتنی محبت ہے. صحیح، چہرہ سارا کچھ بتا دیتا ہے کتنی محبت. تو اس کی محبت کو جب دیکھا، فرمایا ربیہ تم سوال کرو، کیا کوئی دعا کرانا چاہتے ہو، مانگو اللہ سے، کیا مانگنا چاہتے ہو، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ تجھے عطا کرے. تو آپ نے انہوں نے کہا کہ یار، وہ کہتے ہیں کہ میں نے فوراً سوچا کہ اگر میں دنیا مانگوں گا تو دنیا تو ختم ہو جائے گی. یہ ہے عقیدہ، یہ پڑھا تھا رسول اللہ، یہ ختم فانی ہو جائے گی. میں ہمیشہ رہنے والا، حالانکہ اسے مکان کی بھی ضرورت تھی، بیوی کی بھی، اور مال کی بھی، تینوں چیزیں ضرورت تھی نا، تینوں کی ضرورت تھی. ہمارے سارے وظیفے مال اکٹھا کرنے کے لیے ہوتے، رزق کی بڑھوتی کے، کیونکہ ذوق ایمان. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کہتے کہ میں نے یہ سوچا سب سے اعلیٰ چیز وہ کیا ہے کہ جنت میں آپ کا پڑوسی بنوں. جنت جو انبیاء کی جنت ہے فردوس الاعلیٰ، اس میں تو انبیاء آئیں گے، تو عام غیر نبی تو نہیں آ سکتا، وہاں امتی تو نہیں آ سکتا کوئی، صرف نبی بھی جائے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے یہ دعا کریں کہ میں جنت میں آپ کا پڑوسی بنوں. تو میں اب غیر ذالک، یہ بہت بڑی مشکل دعا ہے، نہیں اس کے علاوہ اور کچھ نہ کہ نہیں یا رسول اللہ یہی. آپ پھر دوسرا دن آئے، پھر آپ نے یہی کہا، تو انہوں نے یہی دعا کی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی. پھر تو فرمایا یہ بڑی مشکل ہے، یہ چیز مشکل چیز. پھر تیسری دفعہ جب ہوا تو پھر اس کا اقرار تھا نا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تم میری مدد کرو. کس طرح؟ نفلی نمازیں کثرت سے پڑھا، بہت زیادہ نمازیں پڑھا کرو، تو تمہارا یہ عمل جو ہے اللہ کے ہاں جب میں دعا کروں گا تو یہ قبولیت کا سبب بنے گا. تو یہ وسیلہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ کوئی بات نہیں، یہ تعویذ میں دے دیتا ہوں، گلے لٹکا لو، چلو تو جنتی ہے یا تو جنتی ہے، جیسے ہمارے یہاں بزرگان دین بات کہہ دیتے ہیں، بات سارا کچھ ہو جائے گا، کوئی بات ضرورت نہیں. نماز کے بغیر کوئی چیز نہیں. تو آپ نے فرمایا تو میری مدد کر. یہ جو مدد کس چیز کی؟ بکثرت السجود، یہ عمل صالح ہے. عمل صالح یہ وسیلہ شرعی ہے، عمل صالح وسیلہ شرعی. اسی طرح کوئی بھی عمل ہے، جس طرح دوسری مثال، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب عراق سے ہجرت کر کے گئے اس طرف مصر کی طرف، تو وہاں ظالم بادشاہ، تو آپ کے ساتھ آپ کی بیوی تھی حضرت سارہ علیہ السلام. وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا کانت اجملۃ النساء فی العالمین، پوری انسانیت کی عورتوں میں سے سب سے زیادہ حسین ہے پوری. لیکن علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں حضرت حوا کے بعد، حضرت اماں حوا کے بعد ان سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں. اللہ لے کے نکلے، تو جب مصر کے قریب پہنچے تو وہاں وہ ہوتے نا جاسوس وغیرہ CID والے، انہوں نے دیکھا تو بڑی خوبصورت، اور بادشاہ کو فوراً بتایا اتنی خوبصورت. اور آپ کو پتہ وہ کافر بادشاہ تھا، ان کو عورتوں سے یہ انہوں کو پکڑ کر لے کے آیا. تو جب ان کے پاس لے کے آئے تو ابراہیم علیہ السلام نے حدیث میں آتا نفل شروع کر دیا، فقام الی الصلاۃ، کیا شروع کر دیا؟ نماز پڑھنا. اور انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے وہاں تو لے گئے تو بندہ تو پھر دیکھ کے حیران ہو گیا، اتنی خوبصورت عورت آج تک تو میں نے دیکھی نہیں. جب ان کی طرف بڑھنے لگا تو انہوں نے دعا پڑھی، اللہم آمنت بک
وبرسولک، اے اللہ میں تیرے اوپر ایمان لائی، تیرے رسول پر ایمان لائی۔ رسول کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ تو یہ عمل صالح ایمان کا، عقیدے کا، ٹھیک ہے، وسیلہ دوسرا۔ وحسنت فرجی، اور میں نے اپنے شرمگاہ کی حفاظت کی، الا علی زوجی، مگر اپنے خامد پر میں نے اسے حلال کیا، یعنی میں نے عمل صالح کیا کیا؟ اپنی عزت کی حفاظت کی، سوائے خامد کے میں کسی کے پاس نہیں۔ تو فلا تسلط علیہ ھذا الکافر، اس طرح کے الفاظ ہیں۔ تو اس اب کافر کو میرے اوپر مسلط نہ کر۔ تو وہاں انہوں نے عقیدے کا یعنی ایمان باللہ کا، ایمان اللہ کے ساتھ، رسول کے ساتھ، یہ وسیلہ پکڑا اس کا، اور دوسرا عمل صالح کون سا؟ کہ نیکی کی، کہ گناہ اللہ کی نافرمانی، اللہ کی نافرمانی۔ اس طرح کوئی بھی ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں عمل صالح، طواف کرتے ہیں عمل صالح، قرآن مجید پڑھا ہے عمل صالح ہے، ذکر کیا ہے عمل صالح ہے، یہ سارے عمل صالح ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے حوالے تو ہاں، البتہ جو قرآن مجید پڑھ کے بھی نا یہ نہیں کہہ سکتے کہ یا اللہ اس کا ثواب فلاں کو منتقل کر۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ حدیث میں نہیں، قرآن پڑھ کے ویسے ہی آپ کا وہ ایک دعا کی قبولیت کا سبب بن گیا، ٹھیک ہے نا، سبب بن گیا۔ نماز پڑھی ہے آپ نے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے اچھی طرح وضو کیا، اچھی طرح وضو کیا، پھر 2 رکعتیں پڑھی، 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد اچھے طریقے سے پڑھی، اس میں خیال ادھر ادھر نہیں، جو بھی دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ یہ اعمال صالح، یہ سارے وسیلے ہیں، یہ طریقے۔ تو یہ ہو گیا عمل صالح۔ اور تیسرا ایک مشہور واقعہ جو ہم سارے بچپن میں بھی سنتے ہیں، اصحاب غار والے کا واقعہ پتہ ہی ہے نا سارا، کس کو نہیں پتہ؟ نہیں تو پھر میں بتا ہی دوں مختصر، ساروں کو پتہ ہے۔ وہ 3 غار والے جو گئے تو اس کا حوالہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ یا اللہ یہ میں زنا سے بچا، ایک نے کہا میں زنا سے بچا، اور تیرے خوف سے میں نے زنا نہیں کیا، میں نے پیسے بھی اس اپنی چچا کی بیٹی کو دے دیے، پیسے بھی دے دیے، اور میں نے اسے، اور تو جانتا ہے کہ روئے زمین پہ سب سے زیادہ وہ محبوب لڑکی مجھے تھی، میں تیرے خوف سے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اگر یہ عمل تجھے قبول ہے، اگر یہ عمل تو یہ غار جو ہے نا نیچے اتار پورا اوپر دہاننا ہے، تو تھوڑی سی کھسکی، زیادہ نہیں، تھوڑی سی۔ پھر دوسرے کو بھی حوصلہ، یا اللہ میں اپنے والدین کے ساتھ اتنا سلوک کرتا ہوں، تو میں سب سے پہلے بکریاں چرا کے آ کے سب سے پہلے کس کو؟ ابو امی۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے بیوی کو ادھر سے ہو گئے ادھر سے پکڑ لینا چپ کر کے اس کو۔ یہ ہمارے اعمال کردار ایسے ہیں کہ ماں باپ کو اندھیرے میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور سب سے پہلے بہرحال توازن رکھنا چاہیے اس میں۔ تو اگر وہ عمل قبول ہے، تو تیسرا کیا تھا کہ جس سے وہ مزدوری کرائی تھی جس نے، اور وہ مزدور ناراض ہو کہنے لگے نہیں یہ تھوڑی ہے مزدور، پہلے طے کر لینی چاہیے، طے نہیں کی ہوگی، وہ ناراض ہو چھوڑ کے چلا گیا، تو پھر میں نہیں لیتا رکھ اپنے پاس، اللہ کی طرف سے دے، وہ چلا گیا۔ اس آدمی کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوا، پھر اس نے وہ جو مزدوری اس کے ذہن میں تھی، اس سے بکری لی، بکریاں پھر بڑھتی ساتھ گائے، پھر اونٹ، ایسے، اور تک کہ وادی بھرتی ہے، اللہ تعالیٰ امتحان لیتا۔ باقی تو اپنی ہوں تو شاید کوئی مر بھی جائے تو وہ تو ہے، بہت بڑا بن گیا، وادی پوری بھر گئی، اور یہ سنبھالتا رہا، اور ایک دن اللہ نے اسے بھیج دیا، السلام علیکم، اللہ سے ڈر ہے تو حیا کر، میری مزدوری دے دے۔ اس نے کہا کہ یہ ساری تیری ہیں، میری ہوں، یہ کیسے میری ہوں، اور تو میری مزدوری نہیں دیتا تھا، اور آج کہہ رہا کہ یہ تیری ہوں۔ لیکن مجھے اللہ کا خوف آ گیا، تیرے پیسوں سے میں نے یہ سارا سرمایہ کاری کی ہے، اور یہ ساری تیری۔ وہ خود اخلاق کا اتنا بلند تھا کہ ایک بکری بھی نہیں چھوڑی اس کے، سارے کے سارے لے گئے، ایک بھی نہیں، سارا ہی لیبر لے گئے۔ بھی اس نے محنت کی، مزدوری کی، اسے پالا پوسا، اتنا خرچہ کیا، وہ سارے کا سارا، لیکن یہ اللہ کی رضا پر من طیب نفس، بڑے دل کی گہرائیوں سے
مطمئن تھا کہ اللہ کی رضا کی خاطر میں نے کرا، کوئی دل میں ملال نہیں۔ اللہ اگر تجھے یہ عمل قبول ہے تو یہ غار نیچے، یہ پتھر نیچے گرا، پورا پتھر نیچے گر کے، تو یہ عمل صالح۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ بعض اعمال چھپا کے رکھنی چاہیے، ایسی نیکی کرنی چاہیے کہ جو اللہ کے ہاں اور بندے کے درمیان، اللہ اور بندے، اس لیے ہر چیز کا اشتہار نہیں دینا چاہیے، او میں نے ایسے کیا، او میں نے ایسے کیا، او میں جمعرات کے روزہ رکھتا ہوں، میں فلانا نہیں۔ تو یہ اعمال صالح کیا ہیں؟ نجات کا۔ اسی طرح کوئی بھی آپ نے کسی کی مدد کی، کسی قسم کی مدد کی، کسی کے ساتھ بھلا کی، اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کی خاطر، آپ اس کو وسیلہ بنا سکتے ہیں۔ تو یہ نیکی کے اعمال، تو آج اتنا ہی اس کو پڑھنا، ٹھیک ہے؟ اب بسم اللہ جی، آ گیا انہوں نے جنازے سے پہلے مریض کی عیادت کا سوال۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ جنازے سے پہلے انہوں نے بتایا ہے کہ جو بیمار آدمی ہو اس کے کیا مسائل ہیں، تاکہ مسلمان کو ان سب آداب کا علم ہونا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من اتی اخاہ المسلم عائدا مشى فی خرافۃ الجنہ حتی یجلس۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب کوئی مسلمان اپنے بھائی کی تیمارداری کے لیے آتا ہے تو اس کے پہنچنے تک مسلسل جنت کے راستے پر چلتا رہتا، وہ جنت کے راستے حتیٰ یجلس، یہاں تک کہ اس کے پاس بیٹھ جاتا، فَإِذَا جَلَسَ غَمَرَتْهُ الرَّحْمَةُ، اور جب وہ اس کے پاس بیٹھتا ہے تو رحمت اسے ڈھانپ لیتی، اللہ رحمت اسے ڈھانپ لیتی، ٹھیک ہے۔ اور فَإِن كَانَ غُدُوًّا صَلَّى عَلَيْهِ 70 أَلْفَ مَلَكٍ، اور فرمایا اگر تیمارداری اس نے کی ہے صبح کے وقت تو شام تک 70,000 فرشتے، فرمایا کان غدوۃ صلی علیہ 70 ألف ملک حتی یمسی، تو صبح تک ہو تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ دوسری روایت میں کیا ہے؟ استغفار کرتے ہیں۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ جب وہ گھر سے نکلتا ہے 70,000 فرشتے اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ کتنے؟ آپ دیکھیں کتنا بڑا، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح جب وہ شام کا وقت ہو، وَإِن كَانَ مَسَاءً صَلَّى عَلَيْهِ 70، جب شام کا وقت ہوگا اور وہ چلا ہے کسی کی تیمارداری کے لیے 70,000 فرشتے ساتھ ہیں، 70,000، کیونکہ اس سے ایک مسلمان کا تعلق آپس میں مضبوط ہوتا ہے، محبت پیدا ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، مریض کو حوصلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ 70,000 فرشتے جو ہیں اس کے لیے دعا کرتے ہیں حتیٰ یصبح، یہاں تک کہ صبح کو۔ تو یہ نہیں کہ ضروری آدمی کہ اپنا آدمی ہو تو پھر ہی تیمارداری کرنی چاہیے۔ اچھا، یہاں لفظ آیا ہے کہ وہ جنت کے راستے پر چلتا ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ جب بھی وہ آئے گا ایک باغ پھلوں والا جنت کا اسے عطا کیا جائے، شام کو آیا ہے تو دوسرا باغ شام کو ملے، دو ٹائم۔ تو اس لیے نا شوق کے ساتھ دوسرے کے لیے کسی کے پاس جانا چاہیے، شوق کے ساتھ تیمارداری کے لیے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ جو واقف ہے اس پر جاتے ہیں، جو غیر واقف ہے اس کے لیے نہیں جاتے۔ اور یہ چیز آپ اسے وسیلہ بھی بنا سکتے ہیں، کسی ایسا آدمی رشتہ دار تھا، بڑا لڑکا تھا، بدتمیز تھا، ایسی ہے نا، غیر رشتہ دار ہے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں یا اللہ میں اس کے پاس گیا تیری رضا کی خاطر، یہ میرا عمل جو ہے میں اس کو وسیلہ بناتا ہوں، تو یہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح غیر مسلم کی تیمارداری کرنا بھی جائز ہے۔ حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ پہلی روایت مسلمان بن حنبل ابن ماجہ ترمذی میں ایسے ہی سند کے ساتھ۔ دوسری روایت بخاری میں ہے کہ حضرت انس سے روایت ہے کہ ایک یہودی لڑکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، وہ بیمار ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے۔ دوران عیادت آپ نے اسے کہا مسلمان ہو جا، اسلم، تو وہ مسلمان ہو گیا۔ اور اللہ کی شان ہے، اس کا باپ، اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خدمت کے اس کی تیمارداری کے لیے گیا نا تو ظاہر بچہ بھی بڑا خوش ہوا، باپ بھی بڑا خوش ہوا،
تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی تھا باپ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فرمایا نا اسے، آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ لڑکا بچے گا نہیں، اس کی موت کا وقت قریب ہوا، آپ نے اسلم، تو یہودی نے بڑی عزت کے ساتھ کہا اپنے بچے کو، اطیع ابو القاسم، بیٹے ابو القاسم کی اطاعت کا۔ اللہ اکبر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا، کنیت کے ساتھ، آپ کی کنیت کیا تھی؟ ابو القاسم، عزت کے ساتھ۔ تو یہ چیز جو ہے اسلام کے قبول کرنے کا باعث بنتی ہے۔ ہم جائیں کافروں کے پاس بھی جایا کریں تیمارداری کے لیے، تو اس سے کیا ہوگا کہ ان کے دل نرم ہوں گے۔ اچھا، اور اللہ کی جان وہ خود تو نہیں مسلمان ہوگا، بندہ نہیں مسلم، لیکن اس لمحہ وہ لمحہ ایسا تھا، اس نے کہا جی اطیع ابو القاسم۔ تو بچے، جب بچے نے، پہلے حدیث میں آتا ہے باپ کی طرف دیکھا تو باپ نے یہ پھر لفظ کیا، نہیں، اسے کلمہ پڑھا اور ساتھ روح پرواز کر۔ اور میں نے ادھر شرکہ فعاد ہے، ادھر ہم ایک گئے، نیپالی تھا کافر، اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی، وہاں جا کے تیمارداری کی، تو میں نے پھر یہ حدیث بیان کی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، اور جنت کا اتنا ثواب ملتا ہے۔ بڑے کہتے ہیں کہ بھائی سناؤ، مجھے سناؤ، یہ باتیں اچھی لگتی ہیں، بھگوان کو کہتے ہیں نا اللہ کے۔ پھر میں نے انہیں بتایا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مریض کے پاس بیٹھو تو یہ دعا پڑھو، آگے آئے گی رسول اللہ علیہ وسلم، یہ دھم کیا، تو وہ بڑا خوش ہے۔ پھر بعد میں ہم جا نہیں سکتے کسی وجہ سے، اگر تسلسل رکھا جائے تو ان کے اسلام کے قبول کرنے کا بات ہے۔ آج اتنے کافی۔